صبح وہ پھر جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر محمل کے قدم تیز ہو گئے۔ قدموں کی چاپ پہ ہی اس نے سر اٹھایا۔ محمل نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے تھے۔ سڑک خالی تھی، دور نارنجی سورج طلوع ہو رہا تھا۔ محمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سورج کی نارنجی شعائیں اس کے پیچھے چھپ گئیں۔ تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی میرے ساتھ ایسا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے؟ سیاہ فام لڑکی کی نگاہیں اس کے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں پر جھکی۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ مصحف واپس کرنے آئی ہو؟ مصحف؟ اکھڑی اکھڑی سی محمل نے ابرو اٹھائی۔ ہم عرب ورلڈ میں قرآن کو مصحف کہتے ہیں۔ تم نے مجھے کیا قصے کہانیاں سنا کر قرآن تھما دیا؟ یہ کوئی مذاق کرنے کی کتاب تو نہ تھی، یہ تو قرآن تھا۔ قرآن تھا نہیں، قرآن ہوتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرائی تو محمل نے شانے اچکائے۔ بہرحال تمہیں یہ پریکٹیکل جوک کر کے مجھے شرمندہ کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور تم نے مجھے ایک مقدس کتاب تھما دی۔ تو تم کسی غیر مقدس چیز کی توقع کر رہی تھی کیا؟ جی نہیں۔ وہ دل میں لائی، پھر قرآن اس کی گود میں رکھا۔ یہ میرے پاس پہلے سے ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ بیٹھ کر بات کر لو۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی رہی۔ اچھا۔ اس نے نرمی سے مصحف کی سیاہ جلد پر ہاتھ پھیرا۔ تو تم نے یہ پڑھ رکھا ہے؟ اس کی آواز میں صبح کی ساری اداسی سمو گئی تھی۔ ہاں، اور بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شروع سے ہی مسلمان ہیں۔ وہ عادتاً جتا کر بولی۔ اور تمہیں ہماری مقدس کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ یہ کوئی فال نکالنے والی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میری یا تمہاری سٹوری ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر اسے بہت سمجھداری سے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم عاد، سمود اور بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے۔ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، خود بھی نہ سمجھ سکی۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوتا ہے، ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب پڑھ رکھا ہے میں نے، یہ سب پتہ ہے مجھے۔ ہمیں تو کورس میں پڑھایا گیا تھا یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا واقعہ۔ یوسف علیہ السلام اور کس والا واقعہ؟ سیاہ فام لڑکی کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا واقعہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ کیا نہیں تھا؟ وہ کنفیوزڈ سی ہو گئی۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل؟ حجت؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے، اور انسان کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ مصر کی اس عورت سے ایک غلطی ہوئی تھی، ایک جرم سرزد ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ اس کا فعل تو بتایا مگر نام نہیں، اور جس چیز کا پردہ اللہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ مگر ہم نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و منبر پر جا کر سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس عورت کا نام راز ہے،
اور میرا اور تمہارا رب وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی دفعہ اسے اپنی علمی کمتری کا خفیف سا احساس ہوا تھا، مگر یہ ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے کہ تمہارے کانسیپٹ قرآن کے بارے میں غلط ہیں۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو تم اسے سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جو تم اسے سمجھتی ہو تو میں صحیح ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی، مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا؟ وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز زن سے ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والے مصحف کو سینے سے لگائے، اپنا بیگ کاندھے پہ ڈال کر وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پر ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی، گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا، ابھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو علم نہیں تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پر بس پکڑنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی۔ مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی۔ جہنم میں گیا حسن۔ تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جو جوڑا تم نے پہن رکھا ہے، غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ، یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا۔
محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں، آغا جان تو بس عید کے عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا، آنکھوں سے تو موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائیڈ پہ روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا، کانچ سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے، جناح سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھے ہو کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ اگر جو تائی اماں کو پتا چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد ترب کا وہ پتا تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندا اور سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگے مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شارٹ شرٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں۔ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لینا ہوگا نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے، تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی، یا تائیں اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستینیں، ساتھ سلور چوڑی دار پجامہ۔ گہری سبز قمیض پر بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے، یہ بھی پیک کر دیں۔ اس کے چہرے پر پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جیولری، اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسد اسرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں، پتہ نہیں کیوں۔ وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گم سم سی اسے دیکھے گئی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب سکھا دوں گا، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس تمہیں ایک اور ٹیوشن مل گئی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایات دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانیت سے مسکرا دی، کافی۔
اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھیں سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند 100 دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشنز پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہی ہو رہے ہیں، پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پجامے جیسا اور سبز قمیص پہ بھی ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں، ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے سیدھے شانوں پر بکھرے بال۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چوڑیوں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر سب لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اسی کی تیاری رہتی تھی۔ اسے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ چکی تھی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی، وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا اسمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے مبہوت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں۔ وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ وہ جھمکا پہنا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لے لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی بات تھی اور تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہولے سے اس کے بھورے بالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسو میں کھوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر جانے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساکت سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑیوں والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ تڑ ٹوٹ کر گرنے لگی تھی۔ بہت سا کانچ اسے چبھ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟
وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جس کا دل چاہے اس پہ ہاتھ اٹھائے۔ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کانچ چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پہ دلہن کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام ہی لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمایا ہوا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ متاثر کن ہوتا، اور ندا اور سامیہ تو مسکرا مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہی اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں قمقموں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم ہو رہی تھی اور سمدھنیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پہ چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھیں۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پہ کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پہ ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوغلا شخص کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں، اس کے دل کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بددل اور غمزدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا وسیم کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ مانا خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور کپڑوں والی کون ہے، وہ تھی ہی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پہ جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ۔ اس چیک پہ سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ۔ اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے۔ باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ تو زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے، نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا، اس سے اس کی سٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں سٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔
वहाँ घास पे सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी और उन पे सफ़ेद शलवार कमीज और टोपियों वाले मदरसे के बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। दरमियान में एक छोटी मेज थी और उस पे एक बड़ा सा कुरान पाक और कुछ सिपारे रखे थे, साथ ही अगरबत्तियां जल रही थीं। वो बिला इरादा ही बड़े से बंद कुरान को देखे गई। जहन के किसी नेहा खाने से वो चेहरा निकलकर उसकी आंखों के सामने आया था। स्याह फाम लड़की का चेहरा, स्याह आंखें और मोटे मोटे स्याही माइल होंठ। वो मुसहफ को सीने से लगाए लंगड़ाती हुई सड़क पे दूर जा रही थी। कभी कभी उसे वो मंजर याद आता तो यूं लगता कि शायद जाते समय उसकी स्याह आंखों में आंसू थे। वो क्यों रो रही थी, वो समझ ना पाई। इसी तरह बच्चे हिल हिल कर सिपारे पढ़ रहे थे। उसने देखा कोने में बैठे एक बच्चे ने सिपारे का सफ़ा उलटते हुए एहतियात से इधर उधर देखा और फिर 2 सफ़े उलट दिए। चंद लम्हे बाद उसने फिर निगाह आसपास घुमाई और किसी को मुतवज्जा ना पाकर 3 सफ़े फिर से इकट्ठे उलट दिए और फिर बुलंद आवाज में लहक लहक कर पढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी महमिल हंस दी। वो छोटा सा बच्चा अपनी दानिश में अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा दे रहा था, या फिर शायद रब को, वो जान ना पाई। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठकर सिपारे रखने लगे, यहाँ तक कि सारे सिपारों का वापस मेज पर ढेर लग गया। तो कारी साहब ने करीब खड़े मुलाजिम को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कुरान खानी हो चुकी है, ब्रिगेडियर साहब को बुला दीजिए कि दुआ में शिरकत कर लें। मुलाजिम सर हिलाकर अंदर चला गया। वो फवाद को भूलकर दिलचस्पी और तजस्सुस से रेलिंग पर झुकी सारी कार्रवाई देखने लगी। चाय का कप उसने एक तरफ डाल दिया था। चंद मिनट बाद मुलाजिम बरामदा उबूर करके लॉन में उतर आया। कारी साहब जो मुंतजिर से बैठे थे सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। सर कह रहे हैं वो बिजी हैं, दुआ में शिरकत नहीं कर सकते, मगर आपका शुक्रिया कि आपने कुरान पढ़ दिया। सर कह रहे हैं कि उन्हें सुकून नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस यही दुआ करवा दें कि उन्हें सुकून मिल जाए। कारी साहब ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो जैसे शॉक्ड सी सारा मंजर देख रही थी। दिल में नामालूम सा अफसोस उतर आया था, एक अजीब सा एहसास नदामत, अजीब सी बेकली। वो इस एहसास को कोई नाम ना दे सकी तो चाय का कप उठाई नीचे उतर आई और फिर वो दोपहर तक उस वाक़े को भूल भाल चुकी थी। स्टॉप पे मुकर्ररा वक्त पर फवाद की मर्सिडीज आती दिखाई दी तो वो खुश और पुरशौक सी बेंच से उठी। कैसी हो? वो दरवाजा खोलकर अंदर बैठी तो वो मुस्कुरा कर जैसे बेताबी से पूछ रहा था। ठीक हूँ फवाद भाई, आप कैसे हैं? वो सादगी से कहकर बैग कंधे से उतार कर पीछे रखने लगी। अपने अंदाज से उसने कभी फवाद पे ये जाहिर नहीं किया था कि वो उसके जज्बात तक रसाई हासिल कर चुकी है। वो हमेशा खुद को उसके एहसानों के बोझ तले ममनून जाहिर करती थी। आज का दिन बहुत स्पेशल है महमिल, वो कार सड़क पे डालकर बहुत जोश से बता रहा था। आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जी कहिए। अभी नहीं, अभी सरप्राइज नहीं खोल सकता। अच्छा, ऐसा क्या है फवाद भाई? तुम खुद देख लेना। खैर अभी तो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल लेना है। कपड़े? मगर अभी तो कोई फंक्शन करीब नहीं है। है ना, आज है कुछ खास। अच्छा, कौन कौन होगा उधर? मैं और तुम। उसने मुबहिम सा मुस्कुरा कर उसकी आंखों में देखा। ऑफिस में? वो कुछ कुछ समझ रही थी मगर अनजान बनी रही। मैरियट में। आज हम साथ डिनर करेंगे। मैरियट? लम्हे भर को तो वो सांस लेना भूल गई थी। मैरियट में डिनर तो क्या, उसने तो कभी अंदर से मैरियट की शक्ल भी ना देखी थी, लेकिन फिर डिनर का लफ्ज उसे जरा सा परेशान कर गया। मैं इतनी रात को क्या कहकर बाहर रहूंगी फवाद भाई? नहीं, हम जल्दी आ जाएंगे और आज रात मैं तुम्हें खुद घर लेकर जाऊंगा सबके सामने, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारे जवाब के बाद। जवाब? किस चीज का जवाब? कुछ पूछना है तुमसे। उसका दिल जोर से धड़का। क्या जो वो समझ रही थी
وہ سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا، آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ تو ٹھیک ہے۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ ایک خاصے مہنگے بوتیک پر لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل، کوئی اگر مگر نہیں۔ یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے؟ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مقیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی، تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور نگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سنار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ سر، سولیٹائر میں دکھاؤں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ری ایکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے لے بھی نہیں رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ رشک آیا تھا۔ سیاہ مقیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک سموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے چلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے سے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتا ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاثر سا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پہ ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور پھر چونک کر فوراً کان سے لگا لیا۔
جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے؟ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر، انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتا ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بتکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7، میں ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے چھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری ہے؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا، ہم ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلا آئے، نہ ہی۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر میں لانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داد، جانے کیا مسئلہ ہے اس شخص کا۔ محمل بد دل سی اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی، میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجلا کر بار بار کسی کو فون میں لاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں۔ اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی۔ ایک خیال سا اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں پھر سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پر اعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس ویمن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں۔ وہ مطمئن تھا مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پہ جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی آئی تھی جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور پھر جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا بھی چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد تھی۔
گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم، آئیے، اے ایس پی صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اے ایس پی صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جیل سے بال پیچھے کیے، بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے۔ ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنی متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم۔ اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مروب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پر بیٹھی اور فائل سامنے میز پہ رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر 7 ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نہیں بھیجا ہے راؤ صاحب؟ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرایا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استحصائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹری کی فائل ہے اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹا کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کا رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے مادام، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے، اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، زیادہ اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ کررایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین اور آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ چھوڑیں مجھے۔
وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جاؤ گی، مجھے چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگھار کیوں کیے تھے؟ اس نے ہولے سے اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا، دوسرے ہاتھ سے کوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی اور وہ گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں کہ… بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہے۔ راؤ پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو آنا تھا، چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم نام ہے نا تمہارا؟ تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور کا چکر آیا تھا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے پکڑ کر اسے کھڑا رکھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم، وہ تمہارا سگا بھائی ہے؟ اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کرائیں، آپ خود ہی سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا تھا۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ اپنے اور فواد کے خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا فواد کو فون ملائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ اور اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی۔ وہ رو پڑی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو… بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے ہے نا؟ تو جیسے ایس پی صاحب کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے، وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بے جان بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں کہ یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس، بچل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ساکت کھڑے وجود میں سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ 2 گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے، اور بچن۔ اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا، محمل چکرا کر گری اور اس نے اس کے دونوں بازوؤں سے اگر تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، محمل! وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں پہ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ اکھڑے اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی گئی ساری پنیں ویسے ہی کس کے لگی تھیں۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پہ نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی تو بس چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ٹھیک، ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے، کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ۔ قسم لے لوں؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں قسم اٹھاؤ گی؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پر یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے یا فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میریٹ میں ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص تنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے اور اگلے ہی پل وہ اس پہ جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کے گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔
وہ کھڑا ہوا اور اس کو کلائیوں سے پکڑے پکڑے ساتھ کھڑا کیا اور پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، یہ جذباتی تقریریں مجھے متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا مگر ابھی نہیں، ابھی تم ادھر ہی رہو گی کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ ایشٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی مگر جواب نہ دارد۔ وہ بے بس سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کو جو اس نے چند روپوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچ ہوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فسوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی اسے پتا ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی، اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے گا کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے۔ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑھکتی چلی گئی۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ پردے؟ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا۔ پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا۔ آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فواد کے اس قدر بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی اور پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر
بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاش دی، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا اور اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے گئے لگ رہے تھے سو اسے بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے، بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پہ موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا کہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس سی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔